بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق؟ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، خواہ لباس ہو یا اور سامان زینت اور پاک رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں۔ مسئلہ آیت کریمہ اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ خاصاً تو جو لوگ توشہ، 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں جن سے حلال و حرام کے احکام معلوم ہو علم والوں کے لیے، جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ جو حرام کرے وہی حرام ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی سخت تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ترک استعمال کو درویشی سمجھتے ہیں اور گھٹیا قسم کا کھانا کھانے اور لباس پہننے ہی کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں، اور ان صوفیوں کی بھی جو خود ساختہ وظیفے بتانے کے ساتھ ساتھ جاندار اور جاندار سے حاصل ہونے والی ہر چیز مثلاً دودھ، گھی، شہد وغیرہ کا کھانا منع کر دیتے ہیں اور اسے ترک حیوانات جلالی و جمالی کا نام دے رکھا ہے، جو دراصل ہندو سادھوؤں اور جوگیوں کا مذہب ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کے اثرات دیکھے جائیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا، ترجمہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال و طیب چیزیں اصلاً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، گو کفار بھی ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دنیاوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہے۔ قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی اسی طرح جنتی مأکولات و مشروبات بھی حرام ہوں گے۔ دنیا میں یہ نعمتیں کفار کو اس لیے مل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آیت کریمہ کے آخر میں اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں، یعنی ہم اپنی قدرت کامل کی نشانیاں سمجھدار لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل و وضاحت سے بیان کرتے ہیں جس سے ہر عالم و جاہل سمجھ لے۔ اس آیت کریمہ میں لوگوں کے غلو اور ان جاہلانہ خیالات کی تردید تھی کہ اچھا لباس اور اچھا کھانا ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔